ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں دو بہت اچھے سے بیل رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے۔ دونوں ہمیشہ مل کر چارہ کھاتے، مل کر پانی پیتے اور اپنا وقت مل کر گزارتے۔ اگر کوئی ایک بیل کسی مشکل میں ہوتا تو دوسرا بیل فوراً اس کی مدد کو آ جاتا۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کی مدد کر کے بہت اچھا سا وقت گزار رہے تھے۔ اسی جنگل میں ایک بہت بڑا سا خطرناک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ شیر بہت دنوں سے ان دونوں بیلوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک دن وہ ان کو دیکھ رہا تھا اور اس نے سوچا، آج میں ان دونوں بیلوں کا شکار کروں گا اور ان خوب موٹے تازے بیلوں کو کھا کر مجھے تو ہفتے تک بھوک نہیں لگے گی۔ اتنا سوچ کر اس شیر نے دونوں بیلوں کی طرف دوڑ لگائی اور ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں بیل آپس میں ہمیشہ مل جل کر رہتے تھے اور اسی طرح ان دونوں نے مل کر شیر کا مقابلہ کیا۔ شیر ایک بیل کی طرف لپکتا تو دوسرا بیل اس کو اپنے سینگوں سے مارنے لگتا۔ جب دوسرے بیل کی طرف لپکتا تو پہلا بیل اس کو اپنے سینگوں سے مارنے لگتا۔ اس طرح وہ شیر بہت زیادہ زخمی ہو گیا اور ان دونوں بیلوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور وہاں سے چلا گیا۔ دونوں بیل بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے شیر کا مقابلہ کر کے اس کو یہاں سے بھگا دیا۔ جنگل میں سب جانور دونوں بیلوں کی وجہ سے بہت خوش تھے، کیونکہ وہ دونوں بیل باقی جانوروں کی بھی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ شیر کو تو جیسے ضد ہی ہو گئی تھی کہ وہ ان بیلوں کو کھا کر چھوڑے گا۔ اتنی چوٹیں اور سینگ کھانے کے بعد بھی اس کو عقل نہ آئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ کوئی پلاننگ کی جائے اور ان دونوں بیلوں کو کسی طرح سے الگ کیا جائے اور پھر ہی میں ان کو کھا سکتا ہوں۔ تو شیر نے لومڑی کو بلایا، اس کو اپنے پاس بلا کر کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ جو دونوں بیل ہیں آپس میں ان کی بہت اچھی دوستی ہے، ان دونوں کو الگ کرو کسی بھی طرح سے تاکہ میں ان دونوں کو کھا سکوں۔ اگر تم یہ کام نہیں کر سکی تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ لومڑی بہت زیادہ گھبرا گئی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ فکر مند مت ہوں، میں ان دونوں بیلوں کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ دونوں ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لومڑی جنگل میں چلی گئی اور ان دونوں بیلوں کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ دونوں بیل کھیت میں چارہ کھا رہے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر کے بہت خوش ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر تک دونوں بیل آرام کرنے کے لیے لیٹے تو لومڑی ایک بیل کے پاس آئی اور اسے کہا، جب شیر نے تم پر حملہ کیا تھا تو وہ دوسرے بیل نے تمہیں آگے کیوں کر دیا؟ اس نے خود تو مقابلہ نہیں کیا اور تمہیں آگے کر دیا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مر جاؤ اور وہ زندہ رہے۔ تو بیل نے کہا، مجھے نہیں پتا، مجھے تو ایسا کبھی نہیں لگا، لیکن اس بیل کے دل میں اپنے دوست کے لیے تھوڑی سی کھوٹ تو پڑ ہی چکی تھی۔ اتنا کہہ کر لومڑی واپس چلی گئی اور اگلے دن پھر وہ دوبارہ واپس آئی اور اسی بیل سے جا کر کہنے لگی، تم اس بیل سے زیادہ طاقتور ہو۔ جب تم شیر کے ساتھ لڑ رہے تھے تو سب سے زیادہ تو تم مقابلہ کر رہے تھے، وہ تو ایک سائڈ پر پیچھے ہو کر بیٹھا تھا۔ تو بیل کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد لومڑی وہاں سے چلی گئی۔ وہ بیل جنگل میں موجود ایک بہت سی پیاری ہرن کے پاس گیا اور اسے جا کر بتایا کہ تمہیں کیا لگتا ہے، میرا دوست بیل جو ہے کیا وہ مجھ سے جلتا ہے؟ کیا وہ مجھے شیر کے آگے کر کے مارنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو ہرن نے اسے پوچھا، تمہیں یہ باتیں کس نے بتائیں؟ مجھے تو ایسا کبھی نہیں لگا، تم دونوں بہت اچھے ہو اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ تو بیل نے کہا، مجھے یہ ساری باتیں لومڑی نے بتائی ہیں اور مجھے یہ سب باتیں سچ لگ رہی ہیں۔ تو ہرن نے اس کو سمجھایا، دوسروں کی باتوں پر بلا وجہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تم دونوں کتنے پرانے دوست ہو اور کب سے ایک دوسرے کے ساتھ ہو، تم لومڑی کی باتوں میں مت آؤ، وہ تو اس طرح تمہیں جدا کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اس بیل کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ وہ اپنے دوسرے بیل کی طرف گیا اور اس سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ مخلص نہیں ہو؟ شیر کے ساتھ لڑتے وقت تم مجھے آگے کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، اسی لیے نا؟ تو دوسرے بیل نے کہا، ارے بھائی، یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ایک بیل ایک طرف چلا گیا اور دوسرا بیل دوسری طرف چلا گیا اور اسی موقع کا تو شیر انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ دونوں بیل ایک دوسرے سے لڑ کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ہیں تو اس نے اس موقع کو جانے نہیں دیا۔ پہلے اس نے ایک بیل پہ حملہ کیا۔ اس بیل نے بہت لڑنے کی کوشش کی، بہت مقابلہ کیا شیر کا، لیکن شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے۔ وہ اس سے زیادہ چلاک اور پھرتیلا نکلا اور اس بیل کو کھا گیا اور کچھ ہی دن بعد اس نے دوسرے بیل پر حملہ کیا اور اس کو بھی وہ کھا گیا۔ اور اس طرح وہ شیر اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ ان دونوں بیلوں کو پہلے جدا کیا اور پھر ان دونوں کو کھا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے اور کبھی بھی کسی کی بات پر بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تصدیق کیے یقین نہیں کرنا چاہیے۔
جس طرح وہ دونوں اچھے بیل ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے اور دوسروں کی